السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق علیہ۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ویسے مسلمانوں کے حقوق اپنے بھائی پر بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات چند معین چیزوں کو ذکر کرتے تھے، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ یہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند معین چیزوں کو ہی ذکر کیا ہے، یعنی 5 چیزوں کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ اس حدیث کے اندر 5 چیزوں کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ پہلی چیز رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب کوئی بھائی سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ ابتدا میں سلام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی بھائی سلام کرتا ہے، کوئی ملاقات کرتا ہے، تو اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے کہ وہ سلام کرے، اور جب یہ سلام کر دے تو سننے والے کو جواب دینا فرض عین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی فضیلتیں بیان کی ہیں، جہاں پہ آپس میں الفت و محبت ہوتا ہے، وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بھائی پر سلام کرتا ہے تو اسے 10 نیکی ملتی ہے۔ دوسرا حق عیادۃ المریض ہے، مریض کی عیادت کرنا۔ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ اس کی عیادت کریں، اور اسے یاد دلائیں جو اسے فائدہ دیں اسے، جسے توبہ کرنا ہے، کوئی وصیت ہے، یا کثرت ذکر کی تنبیہ کریں، توبہ استغفار کی، قرآن پڑھنے کی، اور اس کے علاوہ جو اعمال صالحہ ہیں اسے یاد دلائیں، اور اس کے لیے شفائے کامل کی دعا کریں، جیسے کہیں لا باس طہور انشاءاللہ، یا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ مریض کی عیادت کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ضروری ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اور فرض عین ہو جاتا ہے جب وہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہو، کیونکہ اس کا تعلق صلہ رحمی سے بھی ہے۔ اس لیے جب کوئی بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں، اس کے لیے دعا کریں، اور اسے بھی توبہ و استغفار کی، قرآن کی تلاوت کی وصیت کریں۔ نماز پڑھنے کا حکم دیں، جس حال میں بھی ہو، کہیں کہ اسے نماز معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نماز پڑھیں۔ وضو نہیں بنا سکتے تو تیمم کر کے، لیکن ہر حال میں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو اسے اس کی وصیت کریں۔ تیسرا حق ہے اتباع الجنائز، یعنی جنازہ کے پیچھے جانا۔ یعنی کوئی مسلم بھائی اگر انتقال کر جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے گھر جائے، گھر سے لے کے قبرستان تک جائے، مصلی تک جائے، نماز پڑھے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کہ من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراطان قیل وما القیراطان یا رسول اللہ قال مثل الجبلین العظیمین وفی روایہ اصغرہما مثل احد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہو، یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ لیا جائے، یعنی نماز میں اس کے شریک ہو جائے،
تو اسے 1 قیرات کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ اس وقت تک رہتا ہے یہاں تک کہ ان کی تدفین ہو جائے تو اسے 2 قیرات کا ثواب ملے گا۔ پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے کہا 2 بڑے پہاڑوں کے مثل، قیراتان 2 بڑے پہاڑوں کے مثل، اور ایک روایت میں ہے سب سے چھوٹا کیا ہے؟ جبل احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یہ کتنی بڑی عظیم ہے ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے میرے دوستو، کہ کتنا وقت لگتا ہے کہ آپ کسی کے جنازے میں شریک ہوں، نماز پڑھیں اور تدفین میں شریک ہوں، اسے 2 احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب ملے، یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ جب یہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہنچی تو انہوں نے کہا کہ لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة الا تبعها، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو کہا ہم نے بہت سی قیراتوں کو ضائع کر دیا، اس کے بعد جب بھی کوئی وہ جنازہ دیکھتے تو اس کے پیچھے ہو لیتے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم ثواب ہے اس میں۔ عمل یسیر ہے، یعنی عمل تھوڑا ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے، اور یہ ثواب اس کو اس دن ملے گا جس دن اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس دن نہ کوئی درہم، نہ کوئی دینار، اور نہ کوئی قرابت داری، نہ بیوی، کوئی کام نہیں آئے گا سوائے عمل صالح کے۔ تو یہ حق ہے جسے ادا کرنا ہر ایک مومن کے لیے، ہر ایک مسلم کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن، یعنی اپنے بھائی کے لیے استغفار کی دعا کرو، اس کے لیے ثابت ہونے کی دعا کرو کہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں وہ ثابت رہیں، صحیح سے جواب دیں، کیونکہ ابھی ان سے سوال کیا جائے گا۔ چوتھا حق اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ اجابت الدعوہ، یعنی دعوت قبول کرنا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب بھائی اس کو دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ دعوت مشروع ہے بلا خلاف، اگر اس دعوت کے اندر کوئی معصیت نہیں، کوئی اعلانیہ طور پر گناہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ دعوت مشروع ہے ہر ایک کے حق میں۔ البتہ اگر ولیمے کی کسی نے دعوت دی تو وہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے اگر اس کے اندر کوئی معصیت نہیں ہے تو۔ پانچواں حق اللہ کے نبی نے فرمایا تشمیت العاطس، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب کوئی مسلم بھائی کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہہ دے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، بلکہ یہ واجب ہے۔ اور جب یہ یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والے پر واجب ہوتا ہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے، اور یہ حق واجب ہے کہ وہ جواب میں اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور اگر پھر وہ جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان حقا علی کل من سمعہ ان یقول یرحمک اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک پر یہ حق ہے، یہ واجب ہے کہ جب وہ سنے الحمدللہ کہتے ہوئے تو یرحمک اللہ اسے کہے۔ یہ چند حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیے۔ اس میں سے ایک بات اور ہے کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ پہلی بار کہے تو یرحمک اللہ وہ کہے سننے والا، پھر دوبارہ اگر وہ چھینکتا ہے پھر الحمدللہ کہتا ہے تو پھر بھی وہ جواب دے، 3 مرتبہ اسے یہی جواب دینا ہے یرحمک اللہ، لیکن چوتھی بار اگر وہ پھر چھینکتا ہے تو عافاک اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ بیمار ہوتا ہے، یعنی عافیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے، عافیت دے، کیونکہ اسے زکام ہوا ہے۔ یعنی 3 مرتبہ اگر وہ چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو 3 مرتبہ کے جواب میں سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، لیکن چوتھی بار میں عافاک اللہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تجھے عافیت دے، تجھے شفا دے، کیونکہ وہ مخزوم ہے، یعنی اسے زکام ہے۔ یہی وہ حقوق ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا جو حق ہے اسے ادا کریں، کیونکہ اس میں آپس میں پیار و محبت، الفت و مودت ہوتی ہے، اور دل کو اندر جو
حسد ہے اور کینہ ہے یہ زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے حدیث میں بہت سی باتیں ہمیں کہہ دی۔ سلام کا جواب دینا جو کہ ایک سنت مؤکدہ ہے، سلام کہنا، جواب دینا واجب ہے۔ اسی طرح سے مریض کی عیادت کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے، یعنی واجب ہی کی مثل ہے۔ خاص طور سے اگر کوئی اقارب ہے، رشتہ دار ہے، تو وہ اوجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جنازہ میں شریک ہونا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن جنازے میں شریک ہونے سے بہت ہی زیادہ ثواب ہے، 2 قیراط 2 پہاڑوں کے برابر ہے۔ اسی طرح سے دعوت کو قبول کرنا یہ بھی مشروع ہے، ولیمہ کی دعوت یہ واجب ہے۔ اسی طرح سے چھینکنے والے کا جواب دینا، اگر وہ الحمدللہ کہہ دے تو ہر ایک شخص پر جس نے سنا اس پر یہ واجب ہے۔ یہ وہ حقوق ہے جسے اللہ کے نبی نے ہمیں بیان کیا، اس پر عمل کرنا ہمیں ضروری ہے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ دعا ہے بار الہ جو حقوق اللہ کے نبی نے ہمیں اس حدیث میں بیان کیے یا اس کے علاوہ اور بھی جو حقوق ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔